السلام علیکم دوستو، کرولس عثمان کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب گوکتو کی جان بچا لیتا ہے اس کا بھائی دشمن کے وار سے، اور جب وہ عثمان کو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سردار۔ اور جب ترگن خاتون بالا خاتون پر وار کرنے لگتی ہے تو بالا خاتون اپنا خنجر اس کے پیٹ میں مار دیتی ہے اور پھر دوبارہ اپنا خنجر اس کی گردن میں مار دیتی ہے، جس سے وہاں ترگن خاتون زمین پر گر جاتی ہے اور ملان خاتون بھی وہاں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ اور جب عثمان صاحب ان کو دیکھتے ہیں تو عثمان صاحب بھی بالا خاتون کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر عثمان بھی بالا خاتون کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں اور ترگن خاتون مرتے مرتے ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ملان خاتون بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور گوکتو آگے بڑھتا ہوا آتا ہے اور آواز دیتا ہے بوران سپاہی۔ بوران ساتھ میں ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ گوکتو کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں اور گوکتو کافی خوش اور ہنس رہا ہوتا ہے۔ بوران سپاہی گوکتو سے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم کامیاب ہوگے میرے بھائی، میں جانتا تھا کہ عثمان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملان خاتون ان دونوں کی یہ باتیں سن کر کافی حیران ہوتی ہے اور ششو پنج میں ہوتی ہے کہ آخر یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ بالا خاتون کافی خوف زدہ ہوتی ہے اور کہتی ہے عثمان صاحب پوچھتے ہیں تم ٹھیک ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو بالا خاتون کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں عثمان صاحب۔ اور وہ دونوں ترگن کی طرف دیکھتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ایسے ہی مرنا تھا ترگن۔ اور عثمان بے اور بالا خاتون ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اور ملان خاتون بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوا وہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ گوکتو ان دونوں کے پیچھے آ کر پکارتا ہے سردار، جسے عثمان صاحب کافی خوشی سے وہاں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گوکتو اس کے پیچھے کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور پھر دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ گوکتو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یاد کیا سردار۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے ماشاء اللہ، اور اسے کہتے ہیں کہ گوکتو تم نے یہ کیا کر دیا، اب سے تم کو مان کی قیادت کرو گے۔ گوکتو کہتا ہے یعنی کہ مجھے پھر سے آپ کو دیکھنے کی حسرت رہے گی سردار۔ عثمان صاحب کہتے ہیں فتح تک بھائی، فتح کے وقت تک بھائی۔ ملان خاتون اور بالا خاتون بھی ان دونوں کی یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر گوکتو اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سردار، جیسے آپ کی مرضی۔ اور پھر گوکتو بالا خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے شکریہ بالا خاتون، اور بالا خاتون اسے کہتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گوکتو۔ ملان خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اچھی حکمت عملی تھی عثمان سردار۔ عثمان بے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ حکمت عملی جاری رہے گی۔ اور پھر عثمان صاحب حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو گوکتو اب چلے جاؤ، اور پھر گوکتو ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ انقرہ کے سرداران میں سے قزل صاحب کے بیٹے عمر سردار کی بیٹی۔ اور پھر ملان خاتون بالا خاتون کی طرف دیکھتے اسے کہتی ہے کہ میرا نام ملان خاتون ہے، ہم یہاں عثمان صاحب کی دعوت پہ ان زمینوں پہ آباد ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بالا خاتون مسکراتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ خوش آمدید۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ یہ امانت کے صندوق آپ کی حفاظت میں ہیں۔ بالا اسے کہتی ہے کہ آپ فکر بالکل نہ کریں اس کی۔ یہاں پر سلیمان اور اس کا ساتھی موجود ہوتے ہیں تو جیسے عثمان صاحب اور اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف سے وہاں پر چھپ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں بالا خاتون اور ملان خاتون کو باحفاظت قبیلے لے جاؤ، اور پھر کچھ سپاہی بالا خاتون اور ملان خاتون کو ساتھ لے کر قبیلے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر عثمان صاحب کہتے ہیں بوران ہمیں سوغات پہنچنا ہے اور جاننا ہے کہ کاروان کا کیا مسئلہ ہے۔ بوران سپاہی کہتے ہیں ٹھیک ہے سردار۔ سلیمان جب یہ سنتا ہے تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے چلو جلدی، ہمیں ان سے پہلے سوغوت پہنچنا ہے، جلدی کرو چلو چلے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے جلدی میں چلے جاتے ہیں سوغوت۔ یہاں عثمان صاحب بوران سپاہی اور کچھ چند سپاہیوں کے ساتھ سوغوت پہنچ جاتے ہیں تو جیسے ہی وہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر صرف یہ صدائیں آتی ہیں خوش آمدید عثمان سردار، خوش آمدید، اور سبھی لوگ عثمان بے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے وہاں پہنچنے پر سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجی ہوتی ہے اور وہ عثمان صاحب کے یہاں آنے پر بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی ان کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ راضی ہو۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کاروان کا مالک کیا کر رہا ہے۔ اور جب عثمان
صاحب کا سپاہی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے اور اس سے نہیں کھلا جا رہا ہوتا، اور پھر وہ عثمان صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ عثمان صاحب کے کہنے پر لات مار کر دروازے کو توڑ دیتا ہے۔ اور جب عثمان صاحب کے سپاہی اندر آتے ہیں تو وہ دونوں یعنی سلیمان اور اس کا ساتھی رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں، اور جب عثمان صاحب اندر آتے ہیں تو دروازے کے پیچھے چھپے دو لوگ عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوران سپاہی اور دوسرا سپاہی ان کو روک لیتے ہیں، ان کو وہیں پر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور پھر بوران سپاہی ان کو مارنے کے بعد دروازہ بند کر دیتا ہے، اور عثمان صاحب بوران سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کو کھول دو، اور پھر بوران سپاہی اور اس کا دوسرا ساتھی ان دونوں کو رسیاں کھولتا ہے۔ جب بوران سپاہی سلیمان کو کھول لیتا ہے تو سلیمان خوش نظر آ رہا ہوتا ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے عثمان صاحب کا، اور دعائیں دے رہا ہوتا ہے عثمان صاحب کو کہ اللہ راضی ہو سردار، شکر ہے آپ وقت پر پہنچ گئے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیتے، اور عثمان صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے بار بار دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو سردار، آپ سے اللہ راضی ہو۔ اور سلیمان کا دوسرا ساتھی بھی عثمان صاحب کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے برکت بھرے سائے میں رکھے میرے سردار۔ عثمان صاحب ان دونوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اپنی سانسیں ہموار کر لیں۔ سلیمان اور اس کا دوسرا ساتھی بوران سپاہی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں اچھا تو آپ مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں سن رہا ہوں۔ سلیمان کا دوسرا ساتھی عثمان بے سے کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے کاروان پہ حملہ کیا سردار، اور سلیمان عثمان بے سے کہتا ہے کہ ہمارا سارا سرمایہ لوٹ لیا انہوں نے سردار، اور سلیمان کا ساتھی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کتوں نے سعود کے بچوں بیچ ہمیں شکنجے میں جکڑ کے ہم پہ تشدد کیا سردار۔ عثمان بے اس کی یہ بات سن کر حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پھر انہوں نے آپ کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ عثمان بے سے کہتا ہے کہ ہمارے سونے کے لیے انہوں نے ہم کو زندہ چھوڑ دیا سردار، انہوں نے یہ جاننے کے لیے ہمیں شکنجے میں جکڑ کر ہم پہ تشدد کیا کہ ہمارا سونا کہاں پہ چھپا ہوا ہے، کہاں ہے وہ سونا ہمارا۔ عثمان بے اس کی یہ بات سن کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کافی حیران ہوتے ہیں ان کی باتیں یہ سن کر، اور عثمان بے کہتے ہیں کہ سامان لوگوں کی زندگی سے اہم نہیں ہے لیکن تاجروں کے لیے ان کا مال ان کی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ سلیمان عثمان بے کی یہ بات سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، اسے شک ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید عثمان بے کو ہمارے اوپر شک ہو رہا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ سارا کچھ ہمارا کیا دھرا ہے، اور عثمان بے کے ساتھ ساتھ بوران سپاہی بھی ان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلیمان عثمان بے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ سردار آپ نے ہمیں کہا تھا کہ کاروان لے آؤ اور اگر کوئی نقصان ہوا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ سلیمان کو اس کا دوسرا ساتھی یہ بات کہنے سے روکتا ہے اور عثمان بے بھی سلیمان کی یہ بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور سلیمان عثمان سے کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نقصان کا ازالہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے سردار۔ عثمان بے ان کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور پھر سلیمان سے کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں پورا بھی ضرور کروں گا، اور میں اپنا وعدہ مر کر بھی ضرور پورا کروں گا۔ عثمان بے کی یہ بات سننے کے بعد سلیمان اور اس کا دوسرا ساتھی شکریہ ادا کرتے ہیں عثمان بے کا اور اسے کہتے ہیں شکریہ سردار، اور عثمان بے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شکریہ سردار۔ عثمان بے ان سے کہتے ہیں لیکن شیطان نے ایک میز ترتیب دیا ہے، پہلے یہ جاننا ہے کہ اس پہ کھانا کون سجاتا ہے اور کون اسے مٹی کرتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا لینا اور کیا دینا ہے۔ سلیمان اور اس کا دوسرا ساتھی عثمان بے سے کہتے ہیں اللہ آپ کو زندہ رکھے، لمبی زندگی دے آپ کو سردار۔ عثمان بے بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب کو دے، اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے، اور عثمان صاحب یہ بات کہنے کے بعد ان کے کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔